نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المعاصی من امر الجاہلیہ قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زید حدثنا ایوب ویونس عن الحسن عن الاحنف بن قیس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری کتاب الایمان میں باب باندھتے ہیں، باب المعاصی من امر الجاہلیہ، گناہ کے کام، گناہ جاہلیت کے کام میں سے ہے. گناہ کرنا، گناہ جاہلیت کے کام ہیں، جہالت کے کام ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری 30 نمبر حدیث یہاں لائے ہیں. فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن مبارک نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا حماد بن زید نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ایوب اور یونس نے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے احنف بن قیس سے کہا کہ میں اس شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کو چلا. راستے میں مجھ کو ابو بکرہ ملے، پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کو جاتا ہوں. ابو بکرہ نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ. میں نے کہا میں نے آن حضرت ابو بکرہ نے کہا احنف بن قیس سے کہ تم اپنے گھر میں لوٹ جاؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بڑھ جائیں، لڑ جائیں، دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر لڑ جائیں، بڑھ جائیں، تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں، دونوں دوزخی ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو خیر ضرور دوستی ہونا چاہیے، مطلب وہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ قاتل دوسرے کو قتل کر رہا ہے، قاتل دوسرے کو. فما بال المقتول، مقتول کیوں دوزخی ہے؟ مقتول کیوں دوزخی ہے؟ جو قتل ہو رہا ہے، جو مر گیا ہے، جو مار دیا گیا ہے. مارنے والے کی تو بات سمجھ آئی کہ اس نے اس کو مار دیا، اب دوسرا کیوں دوزخی اور جہنمی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، وہ بھی اپنے ساتھی کو مارنے کی، اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کوشش کر رہا تھا. موقع مل جاتا اسے تو ضرور وہ اسے قتل کر دیتا، مطلب یہ تھا موقع مل جاتا. اب دونوں میں سے ایک نہیں مرنا تھا نا، موقع مل جاتا تو مقتول ضرور اپنے ساتھی کو مار دیتا، قتل کر دیتا، کیونکہ اس نے
اسے قتل کرنے کا مصمم ارادہ کیا ہوا ہے، اس لیے تو دونوں نے تلواریں نکالی ہیں۔ تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد دراصل یہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو جنگ جمل ہوئی اس کی بات ہے۔ احنف بن قیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کے لیے آپ کے لشکر میں تھے، اور دوسری طرف جن سے لڑائی ہو رہی تھی وہ بھی کون تھے؟ مسلمان تھے۔ وہ بھی کون تھے؟ مسلمان تھے۔ ابو بکرہ نے احنف بن قیس کو روکا کہ تم اس لڑائی میں شامل نہ ہو۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ امتیازی معاملہ تھا، وہ جس بات کو حق سمجھتے، درست سمجھتے، وہ اس کی آگے تبلیغ کر دیتے اور اس پر ڈٹ جاتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک ہی وقت میں مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی تھی، اور ایک دوسرے کو سمجھا رہا ہے اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دو مسلمان لڑ پڑے، بھڑ جائیں اور دونوں تلواریں نکال لیں تو پھر سمجھو مارنے والا بھی اور مرنے والا دونوں جہنمی ہیں، دوزخی ہیں۔ تو صحابی ابو بکرہ نے کہا اللہ کے رسول، مارنے والے کی تو بات سمجھ آتی ہے کہ اس نے اس کو مار ہی دیا ہے، اس کی جان اور نفس اور اس کا سانس ہی توڑ دیا ہے، اس کی زندگی کو ہی ختم کر دیا ہے، لیکن جو ختم ہوا ہے وہ کیسے دوستی ہے؟ فرمایا وہ بھی تو اس کو مارنے پر حرص تھا نا، حریص تھا، اس کا بھی پورا مصمم ارادہ تھا، اسے موقع ملتا تو وہ بھی اس کو قتل کر دیتا۔ آج ہمارے اس معاشرے میں اللہ اکبر، کوئی کم ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جس کو پتہ نہ چلے کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے، کیوں قتل کیا جا رہا ہے، وگرنہ دونوں لڑائی میں، جھگڑے میں، مقابلہ بازی میں، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے میں، ظلم کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تجھے مار دوں گا، دوسرا کہتا ہے مار کے تے ویخ تو کی ویخ نہیں لیتا تینوں میں تو کیویں مارے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بھی اپنا ہتھیار نکال لیتا ہے، وہ بھی ہتھیار نکال لیتا ہے۔ جس کا پہلے بس چلتا ہے وہ قتل کر دیتا ہے، اور جس کا بس نہیں چلتا وہ مارا جاتا ہے، اور بعد میں وہ مظلوم بن جاتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے موقع ملتا تو وہ اپنے بھائی کو ضرور قتل کر دیتا۔ اب دونوں کے پاس اسلحہ ہے، بندوقیں ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، لڑنے کے سارے سامان ہیں۔ اب ظاہری بات ہے ایک نہیں، اس میں پہلے بار ایک ہی غالب آنا ہے۔ تو یہ نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خبردار کیا گیا ہے کہ مسلمانوں تم نے ایسا کام نہیں کرنا۔ اور یہاں ہم طالب علم جو ہیں ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ہمارے پاس شکایت آتی ہے جی اس نے مجھے مارا ہے۔ بھائی کوشش تو بھی کر رہا تھا نا، تیری لگی نہیں اس کی لگ گئی ہے۔ کیوں جی کیسا؟ کیوں بھائی ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ جاہلیت کے کام ہے تو یہ جہالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپس میں لڑنا کیا ہے؟ جہالت ہے۔ کوئی زمین سے لڑ رہا ہے، کوئی مال سے لڑ رہا ہے، کوئی جھوٹی عزت کے بدلے میں لڑ رہا ہے، کوئی گلی اور بازار کے حصے سے لڑ رہا ہے، کوئی جائیداد کے حصے سے لڑ رہا ہے، کوئی شراکت پر کاروبار کرنے کے بعد لڑ رہا ہے، میرا حصہ زیادہ ہے تیرا حصہ کم ہے، کوئی پڑھنے پڑھانے سے لڑ رہا ہے، کوئی دنیا کا مال اور گاڑیاں اور پلاٹ اور جھوٹی عزتوں کو حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ کچھ تو ایسے گئے گزرے ہیں جو اس دنیا کی جمہوریت اور جھوٹ کے لیے لڑ مر رہے ہیں، ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اپنی جانوں کو ضائع کرنے کا۔ اگر جان دینی ہی ہے، لڑنے کا ارادہ ہی ہے، تو دنیا کے اندر کتنے مظلوم مسلمان ہیں، ان کے حق کے لیے لڑنا چاہیے، ان کے حق کے لیے آواز کو اٹھانا چاہیے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا جو اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ گناہ کے کام بھی ہیں اور جہالت کے کام بھی ہیں۔
اور جہالت کے کام بھی ہیں۔ صاحب علم، دانش مند، عقل مند آدمی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، کسی سے جھگڑا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں یہ لائے ہیں کہ من المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ پکا اور سچا مسلمان کون ہے؟ جس سے اس کا دوسرا بھائی اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے محفوظ ہے۔ مسلمان سچا کون سا ہے؟ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ ہم گالیاں دیں تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے، ہم اسے برا بھلا کہیں تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے، ہم اس کو کوئی ہاتھ سے کسی چیز سے تکلیف پہنچائے، کیا دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ اگر سچے اور پکے مسلمان بننا ہے تو ان لڑائیوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کے کاموں کو چھوڑنا ہے، جاہلیت کے کاموں کو چھوڑنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے جسم سے، اپنے اوزار سے، اپنی چیزوں سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے بجائے اس کو کیا کرنا ہے؟ محفوظ بنانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی بات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب